ہمارے گھر میں یہ تربیت ہے. آج بچیاں چھوٹے چھوٹے شارٹ کپڑے بچیوں کو پہنائے جاتے ہیں. کیا بول کے؟ مولانا ابھی تو یہ بچی ہے. ارے بچپنے سے ہی عادت پڑتی ہے شارٹ کپڑے پہننے کے اور مکمل کپڑے پہننے سے. ابھی بچہ گالی دے رہا ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں, گانا گا رہا ہے تو خوش ہوتے ہیں, وہ بھی ناچنے لگتے ہیں. میرا بیٹا تو گانا گا رہا ہے, گالی دے رہا ہے. ابھی سے عادت پڑے گی, آگے مشکل ہوگی. ابھی باپ کو مارتا ہے تو باپ خوش ہوتا ہے مجھے مار رہا ہے. نہیں, بچپن سے ان کی تربیت کرو, ان کو ادب سکھاؤ, بزرگوں کا ادب سکھاؤ, علماء کا ادب سکھاؤ, انہیں گناہوں سے ان کے دل میں نفرت پیدا کرو. اور کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا میرے دھاپ تو اپنے گھر میں ایسی ہے, میں گھر میں جاتا ہوں تو میرے بچے بھیگی بلی کی طرح دبک جاتے ہیں. کوئی دھاپ نہیں ہے, تو ظالم ہے, ظالم. باپ گھر میں جائے بچے دبک جائے, یہ ظلم ہے. ارے بچوں کو انتظار کرنا چاہیے کہ میرے بابا آئیں گے تو اچھل کر گود میں جائیں گے, کبھی کندھوں پہ بیٹھیں گے, کبھی پیٹ پہ گریں گے, کبھی سینے پہ گریں گے. یاد رکھنا, جس گھر میں بچوں کو اور بچیوں کو پیار نہیں ملتا, بچے دوستوں کے میں پیار ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں, اور پھر ظالم دوست پیار دے کر کے پھر ان کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں. آج اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو لڑکیوں کے غلط قدم اٹھنے کی رپورٹ ہے, صرف ہم واویلے پر جاتے ہیں. تحقیق کریں نا کن گھر کی لڑکیاں غلط راستے پہ جا رہی. میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں بہت کھل کے بات نہیں کروں گا لیکن اشارہ ضرور دوں گا. آپ کو پتہ ہے شادی شدہ بہت سی عورتیں افیئر کی طرف کیوں جاتی ہیں؟ تحقیق کریں, وہ بگڑی ہوئی نہیں ہوتی. آپ معلومات لیں, شوہر پیار نہیں دیتا, وہ پیار کی لالچ میں کسی کی ہتھے چڑھ جاتی. جو شوہر بیوی کو پیار دے وہ بیوقوف ہے. آپ غور کریں, تحقیق کریں. اور تقریباً 70% لڑکیاں اگر اسکول, کالج اور کہیں پر برے ماحول کے اندر پھنس رہی ہے, تحقیق کریں, ان سے بات کریں تو پتہ چلے گا گھر میں نہ باپ سیدھا منہ دیتا ہے, نہ ماں سیدھا منہ دیتی ہے, نہ بھائی سیدھا منہ دیتے ہیں. سب اس کو بوجھ سمجھتے ہیں, ڈائن سمجھتے ہیں, چڑیل سمجھتے ہیں, اس کو اپنے لیے شیطنت سمجھتے ہیں, بے برکتی سمجھتے ہیں. تو پھر اس کو گھر میں پیار نہیں ملتا. ایک انسان جس کو گھر کے دسترخوان پہ کھانا نہ ملے, چاہے وہ کھانا پیار کی شکل میں ہو, چاہے غذا کی شکل میں ہو, چاہے لباس کی شکل میں ہو, آپ قیاس کر لیں. گھر میں جس کو نعمت نہیں ملے گی وہ باہر کا رخ ضرور کرے گا. گھر میں چٹنی روٹی ہی صحیح, اگر آپ نے پیٹ بھر کے کھلا دیا, باہر کی بریانی کو بھی کھانے دل نہیں چاہتا. تو نادان اگر چٹنی روٹی سے پیٹ بھر دے تو انسان باہر کی بریانی پہ توجہ نہیں کرتا. اگر تو اپنی اولاد کو منہ بھر کے پیار دے, جی بھر کے پیار دے, تو کوئی اولاد بے وقوف ہے جو شرابیوں کے درمیان پیار تلاش کرے, جو زانیوں کے درمیان پیار تلاش کرے. اب اس کو سنت نبوی میں دیکھنا ہے تو دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو کتنا پیار دیا. نہ ہمارے پاس بیوی کے لیے ٹائم ہے, نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے, ہم ٹائم نکال نہیں. سب کیا کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ہے. پھر دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں, مولانا ٹائم نہیں ہے. انٹرنیٹ کے لیے گھنٹوں کہاں سے مل جاتے ہیں, مولانا ٹائم نہیں ہے. فلموں کے لیے وقت کہاں سے مل جاتا ہے. مکاریاں نہ کرو, ٹائم نکالو ورنہ انجام بھیانک ہوگا. اللہ کے رسول اتنے مصروف ہونے کے بعد ایک وقت تو اللہ کے رسول نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا. 3 حصوں میں ٹائم تقسیم تھا, عبادت کے لیے, دعوت و تبلیغ کے لیے, اور ایک اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام پھر جب گھر والوں کو وقت دیتے تو پھر گھر میں ماحول کیسا ہوتا پتہ ہے؟ آنکھوں کو دیکھ کر کے لوگ چھپ جائے وہ ماحول نہیں. رسول اللہ کے گھر میں کبھی کبھی ہنسی کا ماحول بھی ہوتا, کبھی شاعری کا ماحول بھی ہوتا, کبھی دوڑ بھی لگائی جاتی. ام المومنین اماں عائشہ فرماتی ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے تھے تو حضور ہمارے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے. اور بچوں کو کتنا پیار تھا آپ نے بار بار سنا ہے, لیکن آپ نے فضائل حسنین پہ سنا ہے, بچوں کی تربیت پر آپ نے کبھی اس کو غور نہیں کیا. نعرے تو اس پہ لگائے مگر عبرت کیا لی. دیکھو امام حسین کہہ رہے ہیں نانا آپ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں نا, آپ کی سواری ہے, مجھے بھی گھوڑا چاہیے. حضور علیہ السلام نے یہ سنا شہزادوں سے, یہ فضائل میں ضرور ہے لیکن اس سے کچھ لے تو لیجئے. امام علی مقام کہتے ہیں مجھے بھی سواری چاہیے. گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے, ہاتھ زمین پہ رکھ دیے, لو حسین تمہاری سواری آ گئی. جب امام کو بٹھایا اپنی پشت پر تو کہا نانا آپ کی سواری کی تو لگام بھی ہے, میری سواری کی لگام کہاں؟ تو زلف عنبری پکڑا دیا, یہ لو تمہاری سواری کی لگام ہے. آپ سے پوچھتا ہوں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ اس شہزادے کو چومتے ہوئے کسی نے دیکھا,
حضور میرے تو 10 بیٹے میں نے کبھی نہیں چوما، آپ اپنے شہزادوں کو چومتے ہیں۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن محمد الرسول اللہ دیہات میں دائی کے پاس تھے دودھ پینے کے ایام میں، تو اللہ کے رسول ان سے ملنے کے لیے ایک دودھ پیتے شیرخوار شہزادے سے اپنے ملنے کے لیے دیہات کی حوالی تک جاتے تھے۔ ان کے گھر میں دھواں بھرا ہوا ہوتا تھا، چولہا جل رہا ہوتا تھا، اور حضور علیہ السلام وہاں بیٹھ کر ان سے پیار کر رہے ہوتے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج تم اپنے بچوں کو لیتے نہیں، کہہ رہے نہیں یہ پیشاب کر دے گا، حالانکہ آج تو پیشاب سے بچنے بچانے کے بڑے انتظام ہے، حالانکہ آپ اس کو برا مت لیجئے گا۔ شہزادوں نے حضور علیہ السلام کے وجود ناز پہ پیشاب بھی فرمایا ہے۔ اس پہ سیاستہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ یہ بات ہم نہیں کرتے کہ لوگ غلط رنگ دیں گے اس کو، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اولاد کے پیار کے باب میں آپ کو اس کو سوچنا۔ اور پھر حضرت ام الفضل نے کہا لاؤ مجھے دے دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا رہنے دو، سیاہ اٹھا کر کے دیکھیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب باندھا اس کے اوپر، اور طہارت کے مسائل اس سے اخذ فرمائے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو پیشاب کر دیں گے، یہ تو پاخانہ کر دیں گے، میں کہتا ہوں رسول اللہ کا جسم معطر، جسم مطہر، حضور علیہ السلام شہزادوں کو لے کر کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہمیں تربیت دینا چاہ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے بچوں کو وقت دیجیے، ادب سکھائیے، بات بات پر ان کو ٹوکیے مت، بلکہ کوئی اچھا انداز اختیار کیجئے۔ آئیے میں کچھ اس پر بھی ایک بات عرض کروں۔ بچوں کو کھانے کے لے کے بیٹھو، اپنے ساتھ لے کے بیٹھو، اور ان پہ نظر رکھو، اپنے آگے سے کھاؤ، اور چھوٹا لقمہ بناؤ، دیر تک چباؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، الحمدللہ کہو۔ یہ مولوی صاحب کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے۔ دسترخوان کی آداب سکھانا آپ کا کام ہے۔ یاد رکھیے ہم نے تربیت نہیں کی اولاد کی، اس لیے اولاد بگڑ گئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بس اب بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتے ایک بات عرض کروں، اور پھر اب دوسرے عنوان کی طرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر لوں۔ میں اگر چاہوں بھی گفتگو بڑھانے کے لیے تو فلائٹ کا ٹائم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں گفتگو بڑھا سکوں، لیکن 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات پوری کروں۔ دیکھیے آپ کو بتاؤں، اگر بہنیں یہاں موجود ہیں تو ان سے بھی، اور نہیں موجود ہے تو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ جتنا بہترین انداز سے اولاد کی تربیت کر سکتے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ مولانا صادق اگر کوئی بات کہیں گے، حضرت حافظ اکبر صاحب ازہری کوئی بات کہیں گے، آدمی اس میں شک کر سکتا ہے، ڈاؤٹ کر سکتا ہے صحیح ہے کہ غلط، لیکن اولاد کو جب ماں باپ کوئی بات کہتے ہیں پھر اس کو کوئی سیاہ ستہ کی دلیل نہیں چاہیے، پھر اس کو کوئی آیت کی دلیل نہیں چاہیے۔ ماں باپ سے اولاد اتنی عقیدت رکھتی ہے کہ جو ماں نے کہہ دیا وہ آخری بات، جو باپ نے کہہ دیا وہ اینڈ ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، ماں باپ کا کہا ہوا آخری دم تک کے ذہن میں رہتا ہے، کیونکہ جب انسان بچہ ہوتا ہے نا، اس کا مرکز محور اور مرکز عقیدت صرف ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جتنا آپ کو ضرورت تھی بچپنے میں ماں باپ کی، آپ سوتے بھی تھے تو ماں باپ سے لپٹ کے زیادہ تر وقت ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، تو جیسے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ بچپنے میں زیادہ رہنا چاہتے تھے، آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی آپ کے قریب رہنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیں بچوں کو قریب رکھنا چاہیے، کیونکہ بچپنے میں اگر ہم بچوں کو قریب نہیں رکھتے تو بچوں کو دور رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر بڑھاپے میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے بچوں کی کہ وہ قریب رہیں، تو ان کو بچپنے سے دور رہنے کی عادت پڑ گئی، اس لیے بچے پھر بوڑھے ماں باپ کے قریب نہیں آتے، اور پھر ماں باپ کہتے ہیں میرے پاس تو میرا بچہ بیٹھتا ہی نہیں۔ کیوں بیٹھے گا بھائی، تو نے تو بچپنے سے اس کو دور رکھا ہے۔ اپنے بچوں کو دور رکھنے کی غلطی مت کیجیے، اپنے بچوں کو اپنے سے دور مت رکھیے۔ بہترین دوست تو آپ اپنے بچوں کے خود بنیے، آپ کے بچے ہر بات آپ سے شیئر کر سکیں، آپ کے بچے ہر بات آپ سے پوچھ سکیں، اتنا دوستی کا ماحول رکھیے۔ کچھ ٹائم ایسا نکالیے جو صرف بچوں کے لیے ہو اور کسی کے لیے نہ ہو، کچھ وقت ایسا نکالیے جو ان کے ساتھ ہو، ان کے ساتھ کھیلیے، ان کے ساتھ کودیے، ان کے ساتھ سیر کیجیے، ان کے ساتھ تفریح کیجیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ دوستوں کے ساتھ جاتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی جاؤ، دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہو کبھی بچوں کے ساتھ بھی کھیلو۔ فری ماحول ہوگا، اس ماحول کے اندر بچے اپنے ہر دل کی بات آپ سے رکھ سکیں گے۔ اللہ اکبر، کیا ماحول ہوگا رسول اللہ کے گھر کا، ایسا فری ماحول کہ اس میں بیٹی باپ سے پوچھتی ہے بابا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ یہ ماحول کتنا فری تھا کہ شہزادی بابا سے پوچھ رہی سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا۔ یہاں تو حال یہ بچے بات کرنے ڈرتے ہیں، بچے سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے پوچھ لیا تو
قیامت نہ آ جائے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے بچوں کے اچھے دوست بنیے۔ اور آپ سے ایک بات کہتا ہوں، اچھے دوست بن کے بچوں کو خود ہی بگاڑ دو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم شراب پیتے ہو تو اس نے نہیں پینا، بلکہ وہ 2 قدم آگے بڑھے گا۔ یاد رکھنا، اگر اپنے بچوں کو سنوارنا ہے تو پہلے گناہوں سے خود توبہ کیجیے، جھوٹ سے خود توبہ کیجیے۔ گھر میں بیٹھ کے بیڑی پیتے سگریٹ پیتے رہو گے، بولے کہ جا نماز پڑھ کے، کل مولانا کی تقریر سنی نا بچوں کی تربیت، جا نماز۔ جب باپ گھر میں بیٹھے گا تو بیٹا کب نماز پڑھنے جائے گا؟ آپ جو بھی کام کریں گے آپ کے بچے اس سے 2 قدم آگے کریں گے۔ اچھا کرو گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے، برا کریں گے تو بھی 2 قدم آگے جائیں گے۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا، جتنی تعلیم تمہارے ماں باپ نے تم کو دی ہے اس سے بڑھ کر تعلیم تم اپنی اولاد کو دینا، کیونکہ تمہارے زمانے سے تمہاری اولاد کا زمانہ تیز رفتار زمانہ ہوگا۔ یہ آپ نے اشارہ دیا تھا۔ تو ہم جو کچھ کریں گے، اگر آپ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سن رہے ہیں، سمجھنا آپ کا بیٹا کیا سنے گا۔ آپ اگر فلم دیکھ رہے ہیں تو آپ کا بیٹا کیا دیکھے گا، اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس لیے گھر کو تباہی سے بچانا ہے تو اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، اپنے نفس پہ کنٹرول کرو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر دیکھو کتنا خوبصورت ماحول ترتیب پائے گا، کتنا حسین و جمیل ماحول ترتیب پائے گا۔ میں یہ جو عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ مولا کائنات کو دیکھا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو دیکھا امام حسین نے کیا کیا آپ دیکھیں۔ دیکھیں، باپ کی تصویر ہوتا ہے بیٹا، باپ کا عکس ہوتا ہے بیٹا، ماں کا عکس ہوتی ہے بیٹی۔ اس کو 2 باتیں مثال کے ذریعے سے دیکھیں۔ مولا کائنات کو جس نے قتل کیا، ٹھیک، ابن ملجم ملعون قتل کیا، سامنے کھڑا تھا، شربت لایا گیا مولا مشکل کشاں کے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ مجھ سے پہلے اس کو دو، کیونکہ مجھ سے زیادہ پیاسا میرا قاتل لگتا ہے، تو مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو پلا۔ اس نے نہیں پیا، انکار کر دی۔ بہرحال اخلاق دیکھیں۔ اب اسی اخلاق کو آپ امام حسن کی زندگی میں دیکھیں۔ زہر پلا دیا گیا ہے، زہر کے اندر ہیرا پیس کر کے پلایا گیا ہے، آتے کٹ کٹ کے الٹی کے ذریعے باہر نکل رہی، چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ امام حسین سرانے بیٹھ کے پوچھتے ہیں، بھیا بتاؤ آپ کو کس نے قتل کیا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا کرو گے تم؟ میں اسے قتل کروں گا۔ فرمایا اگر قاتل وہی ہے، دیکھو ادھر قاتل کے ساتھ باپ کا سلوک، ادھر قاتل کے ساتھ بیٹے کا سلوک، دیکھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں تقریروں سے نہیں سیکھی جاتی، یہ کردار سے خس کیا جاتا۔ کیا کردار ہے؟ کہا اگر قاتل وہی ہے جو میرا گمان ہے تو اللہ سے بڑا انتقام لینے والا کوئی نہیں، اللہ انتقام لے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو صرف شک کی بنیاد پر کسی کو قتل کیوں کیا جائے گا؟ میں یہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ قربان جائیں، معلوم تھا، بعد میں تحقیق ہو کر پتہ بھی چل گیا، مورخین نے لکھ بھی دیا، لیکن دیکھیں لوگ اپنے دوستوں کے عیب پہ پردہ نہیں ڈال پاتے، قاتل کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا کوئی خاندان نبوت سے سیکھے۔ یہ تربیت ہے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، تربیت کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کو دیکھیں، آدمی مرنے لگتا ہے نا تو پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرنے والا اتنا مزمئل ہوتا ہے، روح نکلتے وقت وہ سب بھول جاتا ہے، سوائے اس کو درد کے کچھ سجائی نہیں دیتا۔ لیکن 73 زخم ہے، 73 زخم ہے پورے وجود پر، اور تیروں سے پورا بدن چھلنی ہے۔ اس وقت خیال آیا تو کس کا؟ بیٹوں کا نہیں، بیٹیوں کا نہیں، بیوی کا نہیں، کس کا؟ نماز کا خیال۔ جس نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا، نماز کا خیال آیا۔ تو یاد رکھیے، ہماری اپنی طبیعت مسجدوں سے دور ہوئی، بچے مسجدوں سے دور ہوئے، صداقت سے دور ہوئے، بچے صداقت سے دور ہوئے۔ اور ایک آخری بات یہ بھی عرض کروں، آج جو بوڑھوں کا رونا ہے نا کہ مولانا بچے ہماری عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، میں کہتا ہوں یہ بھی آپ ہی سے سیکھا ہے۔ ایک تو آپ نے تربیت نہیں کی، اور دوسرا آپ گھنٹوں دوستوں سے فون پہ باتیں تو کرتے رہے، لیکن اپنے ماں باپ کو آپ نے کتنا ٹائم دیا؟ آپ نے اپنے ماں باپ کی کتنی خدمت کی؟ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے، احترام کرے، تو تمہیں چاہیے کہ تم ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔
جو بیٹا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہیں اس کی اولاد بھی اس کو دیکھ کر اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتی ہے. جو بیٹا اپنے ماں باپ کے پیر دباتا ہے اس کی اولاد بھی اس کے پیر دباتی ہے. آج اگر اولاد ہماری باغی ہو رہی ہے تو ہم ماں باپ سے بغاوت کیے تو اولاد بھی بغاوت کرے. کسی بہت بڑے مفکر نے ایک بات لکھی تھی، جیسا تو کرے گا تیری اولاد اس سے بڑھ کے تجھ پہ ظلم کرے گی، اور اچھی خدمت ماں باپ کی تو کرے گا اس سے بڑھ کر تیری اولاد تیری خدمت کرے گی. اس سلسلے میں وہ لکھتے ہیں